عورت کی بد چلنی، وہ تعویل، وہ جواز، وہ سرٹیفکیٹ، وہ لائسنس ہے جسے حاصل کرنے کے بعد ہمارے سماج کا کوئی بھی مرد کسی بھی بد چلن عورت کے ساتھ بڑے ہی سکون سے گلٹ فری قسم کی بد چلنی کر سکتا ہے۔ لائسنس ہے نا میرے پاس کہ وہ تو ایک بدمعاش عورت تھی، تو پھر میں اس کے ساتھ بدمعاشی کیوں نہ کرتا؟ وہ تو تھی ہی 2 نمبر، تو پھر میں اس کے ساتھ 2 نمبری کیوں نہ کرتا؟ ناک کٹوانی تھی کیا میں نے مرد ذات کی؟ مونچھ نیچی نہ ہو جاتی میری اگر میں کسی ہرافہ کو، کسی طوائف کو، مردوں کا پیسہ کھانے والی عورت کو ایسے ہی جانے دیتا؟ سوشل میڈیا پر لائکس اور شیئرز کا دھندا کرنے والی کو اگنور کر دیتا؟ اور میری اس سرٹیفائیڈ اور جسٹیفائیڈ ہیراسمنٹ کے بعد پہلی بات تو عبرت مل گئی ان تمام پوٹینشل بد چلن عورتوں کو کہ خبردار وہ اپنے گھروں میں رہیں، خبردار وہ مجھ جیسے پوتر اور دودھ کے دھلے ہوئے معصوم مردوں کو گمراہ کرنے کی، ٹیمپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور دوسری بات کہ ان تمام بد چلن عورتوں کو بھی سبق مل گیا جنہوں نے ہمارے معاشرے میں گند ڈالا ہوا ہے سیکس کا۔ انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم پاکستانی مرد مرد ہیں، نامرد نہیں۔ ہم تو انہیں اس بات کی سزا دیں گے، انہیں مزہ چکھا دیں گے، سر عام ننگا کر دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس لائسنس ہے، سرٹیفکیٹ ہے، تعویل ہے، جواز ہے، غرض ہمارے پاس پورا اختیار ہے۔ یہ لاجک ہے ہمارے مردانہ سماج کی، جسے اب سے کچھ روز پہلے تک اس بات پہ شدید رنج تھا کہ عائشہ اکرام کا نام لے کر پاکستانی بوائز کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی سازش رچی گئی ہے کہ یہاں مردوں کا ایک مجمع کسی بھی عورت کو بھگوڑ سکتا ہے۔ کافی اپسیٹ تھے ہمارے عمرانسٹ، ہمارے عامر لیاقسٹ، ہمارے اوریانسٹ، ہمارے کمرانسٹ، اور ہمارا یوٹیوب طبقہ بھی کافی پریشان تھا کہ بھلا ایک مجمع پورے پاکستانی مہذب مردوں کو کیسے ریپریزنٹ کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی بڑا ڈیوبس سا معاملہ ہے۔ اس عورت کے کپڑے دیکھے آپ نے، وہ اتنے سارے مردوں کے بیچ میں لینے کیا گئی تھی؟ خود بلا رکھے تھے اس نے اتنے سارے مرد، اور ویسے بھی یہ سارا واقعہ پلانڈ تھا، پلانٹڈ تھا۔ یہ لاجک ہے ہمارے مردانہ سماج کی، ہمارے اپولوجسٹس کی۔ اور اب عائشہ اکرام اور ریمبو کی ایک آڈیو ریکارڈنگ لیک ہونے کے بعد جیسے ہمارے ریپ اپولوجسٹس کو ایک موقع اور مل گیا ہے اسی بد چلنی والی لاجک کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا، یہ کہنے کا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ واقعہ 2 نمبر ہے، اور ویسے بھی پوری دنیا میں عورت کی سب سے زیادہ عزت تو پاکستان میں ہے، بے شک ساڑھے کپتان تو پوچھ لو۔ یہ ہو رہا ہے نئے پاکستان میں، جہاں 2 نمبری کے فیس واش سے مرد کے اس امیج کو دھونے کی کوشش کر رہا ہے ہمارا مسوجنسٹ میڈیا، جس کے چہرے پر بدنما داغ لگا ہے ایک عورت کو سر عام ننگا کرنے کا، ہراس کرنے کا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی ٹک ٹاکر کو بد کردار قرار دینے کے بعد ہمارا یہ گلا سڑا مردانہ سماج، فیملی سسٹم کی ڈینگیں مارنے والا سماج، عائشہ اکرام کیس سے بری ہو جائے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ہماری کوئی عورت دشمن پنچایت، کوئی جرگہ یہ فیصلہ صادر کر دے کہ تمام مردانہ اصولوں اور ضابطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جرگہ پنچایت فیصلہ سناتی ہے کہ کسی بھی بد چلن عورت کے ساتھ بد چلنی کرنا جائز ہے۔ اور یہ جوری جس میں بڑے بڑے سیاستدان، اینکرز، موٹیویشنل سپیکرز اور ریلیجس اسکالرز شامل ہیں، گریٹر اقبال پاک واقعے کے تمام مردوں کو باعزت بری کرتی ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ اس پنچایت سے باہر، پاکستان سے باہر بھی تھوڑی بہت دنیا بستی ہے، اور دنیا کے سویلائزڈ معاشروں میں کسی بھی مرد کو اس طرح کا لائسنس نہیں دیا جاتا۔ جی، دنیا کے مہذب معاشروں میں عورت کی نو کا مطلب ہوتا ہے نو، پھر وہ چاہے کوئی محبوبہ ہو، آپ کی بیوی ہو، یا کوئی ایسی عورت ہو جو 1000 مرتبہ ہاں کر چکی ہو، یا پھر کوئی پروسٹیٹیوٹ ہو۔ مہذب معاشروں میں، عورت دوست معاشروں میں، عورت کی نہیں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، پھر چاہے آپ اس کے دوست ہوں، پارٹنر ہوں، یا کوئی
sexually frustrated hajum.